بزرگان دین اور نوجوان دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جن دو ابتدائی آیات کو تلاوت فرمایا ہے، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی ابتدائی دو آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، یہ مستقل قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اس قسم کی آیات قرآن پاک کی متعدد سورتوں کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قاف، یہ بھی مستقل قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نون، یہ بھی مستقل قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں طٰہٰ، یہ بھی مستقل قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں طاسین، یہ بھی مستقل قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں طاسین میم، یہ بھی مستقل قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قاف ہا یا عین صاد، یہ بھی مستقل قرآن پاک کی آیات ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی آیات کو قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں بھی بیان فرمایا، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے؟ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ حروف مقطعات انسان کی ضرورت نہیں ہے، دینے والا رب جانے یا لینے والا مصطفیٰ جانے، لیکن رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی بیان فرمایا یقیناً وہ کائنات کی ضرورت تھی، لیکن جب بات آئی حروف مقطعات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کو پردوں میں چھپا کے رکھا۔ یہ امت کی ضرورت نہیں تھی، رب العلا جانے یا شمس و ضحیٰ جانے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیت الف لام میم، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین الفاظ، تین حروف کے ساتھ تین خاص چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، الف سے مراد اللہ کی ذات ہے، لام سے مراد جبریل امین کی ذات ہے، میم سے مراد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ گویا کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے ابتدا کے اندر ہی اس قرآن کا تعارف یوں دیا کہ یہ وہ قرآن ہے جسے بھیجنے والا اللہ ہے، لے کے آنے والا جبریل امین روح اللہ ہے، اس کو لینے والا جناب محمد رسول اللہ ہے۔ جس قرآن کا یہ تعارف ہو کہ اسے اللہ نے بھیجا، جبریل امین لے کر آئے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اس قرآن کے بارے میں رب اعلان کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ جس قرآن کے بارے میں آپ یہ سن چکے ہیں کہ اسے اللہ نے بھیجا، جبریل امین لے کر آئے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اس قرآن کے بارے میں رب اعلان کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ مت کوئی آدمی سادہ لوگ مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرے کہ قرآن کا چوتھا حصہ غائب ہو چکا ہے۔ رب اعلان کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ مت کوئی آدمی سادہ لوگ مسلمانوں کو پھسلانے کی کوشش کرے کہ قرآن کا چوتھا حصہ غائب ہو چکا ہے۔ رب اعلان کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ مت کوئی آدمی سادہ لوگ مسلمانوں کو پھسلانے کی کوشش کرے کہ شراب خور لوگوں نے من چاہ قرآن لکھا۔ رب اعلان کرتا ہے ذالک
بھی یاد رکھے جس قرآن کو بھیجنے والا اللہ ہے، لے کے آنے والا جبریل امین روح اللہ ہے، جس قرآن کو اللہ نے محمد کریم کے سینے پہ بھیجا اس قرآن کے بارے میں رب اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ رب اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، نہ قرآن پاک کی صورتوں میں شک ہے، نہ قرآن کی آیاتوں میں شک ہے، نہ قرآن کے زیر و زبر میں شک ہے۔ میں چیلنج اور دعوی کے ساتھ کہتا ہوں، اپنے گھر کی دہلیز پہ نہیں، منبر رسول پہ کھڑے ہو کر یہ چیلنج کرتا ہوں کہ 1500 سال گزر چکے ہیں، ہر دور میں قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی قرآن مجید کے حروف ملا کے کلمے بنائیں، کلمے ملا کے آیاتیں بنائیں، آیاتیں ملا کے رکوع بنائیں، رکوع ملا کے سورتیں بنائیں، سورتیں ملا کے پارے بنائیں، پارے ملا کے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، جس کے اندر 7 منزلیں، 14 سجدے، 30 پارے، 114 سورتیں، 6666 آیاتیں، 540 رکوع، 1774 مدیں، 1271 شدیں، 3,21,250 حروف ہیں۔ جیسے یہ قرآن اللہ نے میرے نبی کے سینے پہ نازل کیا، وہ آج بھی قرآن دنیا میں محفوظ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، کروڑوں کی آنتیں آ سکتی ہیں، قرآن کے ایک نقطے میں بھی قیامت تک شک نہیں کیا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن، مقام قرآن۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ کون سا قرآن؟ جسے جبریل امین لے کر مصطفیٰ کے سینے پہ اترے ہوں۔ میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، شاہ مال کے غیور، روشن سے ملو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں خربوں ملائکہ میں سے جسے قرآن دے کر مصطفیٰ کے سینے پہ بھیجا، اس جبریل کو امین کہتے ہیں، اس جبریل کو امین کہتے ہیں، اس جبریل کو امین کہتے ہیں جو اللہ سے قرآن لے کر آنے میں امین، محمد تک قرآن پہنچانے میں امین۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، آئیے ذرا تمہیں مدینے لے چلتا ہوں، آئیے ذرا محمد کریم کے قدموں میں لے چلتا ہوں۔ میرے آقا موجود ہیں، جناب جبریل امین میرے آقا کی دربار میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے کہا جبریل قرآن آتا ہے، کتابت محمد تیار کرتے ہیں، قرآن آتا ہے، صحابہ بیٹھ کے لکھا کرتے ہیں، اے جبریل مجھے کیسے کاتب قرآن کی ضرورت ہے جو محمد کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن لکھا کرے۔ جبریل مجھے کیسے کاتب قرآن کی ضرورت ہے جو محمد کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن لکھا کرے۔ اے جبریل تو بتا میں قرآن کی کتابت کی ذمہ داری کس کے سپرد کروں؟ میرے آقا کی بات سن کر جناب جبریل امین کہتے ہیں آقا کیا آپ کی مجلس میں امیر معاویہ موجود نہیں؟ کیا آپ کی مجلس میں امیر معاویہ موجود نہیں؟ کیا آپ کی مجلس میں امیر معاویہ موجود نہیں؟ کیا آپ کی مجلس میں امیر معاویہ موجود نہیں؟ میرے آقا نے محبت بھری نگاہ جناب امیر معاویہ کے چہرے پہ ڈالی۔ میرے آقا نے مسکرا کر کہا معاویہ تو محمد کے قدموں میں ہے۔ تو جبریل امین کہنے لگے آقا پھر قرآن کی کتابت کی ذمہ داری بھی معاویہ کو دے دیجئے، فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ، معاویہ کبھی بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل اللہ سے قرآن لے کر آنے میں امین ہے اور امیر معاویہ قرآن لکھنے میں امین ہے۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہا تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا۔ بڑا مبارک تھا نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو صبح منصب روان دوا تھا۔ وہ نیک سیرت حیا کی خاطر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر۔ وہ دیکھنے میں تو ایک تھا لیکن حقیقتوں میں وہ کارواں تھا۔
کی، سکندرانہ صفات اس کی، وہ کبھی بھی داتا مفلسوں کی، کبھی وہ ریشم کا صاحبہ تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، اس کے بارے تم نبی سے پوچھو، اندھیری صف میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذوفشاں تھا۔ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان قرآن۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن ہر قسم کے رد و بدل سے پاک ہے۔ بولیے یہ قرآن ہر قسم کے رد و بدل سے پاک ہے، یہ قرآن ہر قسم کے شک و شبہات سے پاک ہے۔ قرآن کرم سے ہے۔ قرآن کو قرآن کہتے کیوں ہے؟ قرآن کو قرآن کہتے اس لیے ہے کہ اسے دنیا میں بار بار پڑھا جاتا رہا۔ قرآن کو قرآن کہتے اس لیے ہے کہ اسے دھرتی پہ بار بار پڑھا جاتا رہا، پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا۔ دھرتی پر اس لائق دو ہی تو ہیں جنہیں ہمیشہ پڑھا جاتا رہا، پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ دھرتی پہ دو ہی تو ہیں، اللہ وہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک 30 پاروں کی صورت میں یہ اللہ کا قرآن ہے، یا سر سے لے کر پاؤں تک محمد جوان ہے۔ ان دونوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے، قرآن کا بھی محمد جوان کا بھی، ان دونوں کا آپس میں بڑا ربط ہے، قرآن کا بھی محمد جوان کا بھی۔ اس کا ذکر اس کی زبان پہ، اس کے شب و روز قرآن کے 30 پاروں میں، ان دونوں کا آپس میں بڑا ربط ہے۔ یہاں بھی آنکھیں، وہاں بھی آنکھیں، یہاں بھی زلفیں، محمد جوان میں بھی زلفیں، یہاں بھی آنکھیں، محمد جوان میں بھی آنکھیں۔ نہیں میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، شاج مارتے غیور روشن ضمیرو، اگر میں قرآن پڑھوں اور قرآن سے پوچھوں اے قرآن مجھے محمد کا چہرہ تو بتا، تو یہ قرآن وسوہا کہہ کے مجھے محمد کا چہرہ بتائے گا۔ اگر میں نظر اٹھا کر دھرتی پہ دیکھنا چاہوں تو مجھے مصطفیٰ کا چہرہ دھرتی پہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کیونکہ یہ نورانی چہرہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ اس چہرے کے لیے اللہ نے خوش نصیبوں کو چنا ہے، اس چہرے کے لیے اللہ نے خوش نصیبوں کو چنا۔ کسی کو بنو تمیم سے چنا تاکہ اس چہرے کو دیکھ سکے، کسی کو بنو عدی سے چنا تاکہ اس چہرے کو دیکھ سکے، کسی کو یمن سے چنا تاکہ اس چہرے کو دیکھ سکے، کسی کو حبشہ سے چنا تاکہ اس چہرے کو دیکھ سکے، کسی کو فارس سے چنا تاکہ اس چہرے کو دیکھ سکے۔ مجھے پیغمبر کا فرمان نہیں بھولتا، میرے پیغمبر کا فرمان ہے ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، مجھے بھی اللہ نے چنا، میرے لیے میرے یاروں کو بھی اللہ نے چنا۔ اور جس نگاہ نے وضحا کے چہرے کا دیدار کیا ہو، جس نگاہ نے محمد کے چہرے کا دیدار کیا ہو، رب کعبہ کی قسم ساری کائنات کے مفتی، محقق، مناظر، متکلم، سیاستدان، مرد بیدار، ساری کائنات کے نمازی، غازی، حاجی، ولی سب مل کر اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ نے ایمان کی حالت میں محمد کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن ہر قسم کے رد و بدل سے پاک ہے، یہ قرآن ہر قسم کے شک و شبہات سے پاک ہے۔ اور کتابیں پہلے بھی اتری، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، اور 127 صحیفے بھی آسمانوں سے نازل ہوئے، 4 کتابیں بھی آسمانوں سے نازل ہوئی، لیکن ان کے نازل ہونے میں اور قرآن کے نازل ہونے میں اللہ نے زمین و آسمان کا فرق رکھ دیا۔ جب تورات اترنے کی باری آئی، اللہ نے کہا موسیٰ کوہ طور پہ جائیے تورات دوں گا، عیسیٰ اپنے معبد خانے میں رہیے انجیل عطا کروں گا، داؤد اپنے عبادت خانے میں رہیے زبور
ظہور عطا کروں گا، لیکن جب تیرے اور میرے پیغمبر ساقی کوثر فخر دو عالم تاجدار مدینہ آمنہ کے دور یتیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ فاطمہ رقیہ زینب ام کلثوم کے بابا حسن حسین کے نانا جناب محمد رسول اللہ کی باری آئی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب فلاں جگہ پہ جائیے آپ کو کتاب دوں گا، یہ نہیں فرمایا کہ کوہ طور پہ جائیے کتاب دوں گا، اپنی عبادت خانے میں رہیے کتاب دوں گا، اپنی محبت خانے میں رہیے کتاب دوں گا، لیکن نہیں، ان تمام انبیاء کو کہا کہ موسیٰ کوہ طور پہ جائیے کتاب دوں گا، لیکن جب میرے آقا کی باری آئی اللہ نے میرے آقا کو یہ نہیں فرمایا کہ محبوب فلاں جگہ پہ جائیے آپ کو کتاب دوں گا، حتیٰ کہ میرا نبی مکے میں تھا اللہ نے قرآن کو بھی مکہ میں بھیج دیا، سبحان اللہ، میرا نبی مدینے میں گیا اللہ نے قرآن کو بھی مدینہ میں بھیج دیا، میرے نبی بدر کے میدان میں گیا اللہ نے قرآن کو بھی بدر میں بھیج دیا، میرا نبی خندق میں گیا اللہ نے قرآن کو بھی خندق میں بھیج دیا، میرا نبی بدر میں گیا اللہ نے قرآن کو بھی بدر میں بھیج دیا، حتیٰ کہ میرا نبی یار غار پیغمبر، یار مزار پیغمبر، رفیق کوثر، رفیق حوض، رفیق جنت، طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، حبیب خدا جناب عائشہ صدیقہ کے بستر پر گئے اللہ نے قرآن کو بھی اما عائشہ کے بستر پر بھیج دیا، نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن۔ اللہ آپ نے تو بڑا مختصر تعارف کروایا قرآن کا، 3 الفاظ 2 جملوں کے اندر، لیکن اللہ ابھی تک ہمارا جی بھرا نہیں، اللہ ہمیں اس کتاب کی کچھ اور معلومات چاہیے، اللہ ہمیں اس کتاب کی پوری وضاحت چاہیے، اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے، اللہ اس کتاب کا کام کیا ہے، اللہ اس کتاب کا پیغام کیا ہے، اللہ اس کتاب کا احترام کیا ہے، اللہ اس کتاب کو بھیجنے والے کا نام کیا ہے، اللہ اس کتاب کو لینے والے کا نام کیا ہے، اللہ یہ کتاب جس رات کے اندر نازل ہوئی اس رات کا شان و مقام کیا ہے، اللہ اگر ہم اس کتاب کے ساتھ دوستی کریں تو اس کا انجام کیا ہے، تو جواب شکوہ ملتا ہے میرے نبی کی امت کے لوگوں اگر ان سارے سوالوں کا جواب چاہتے ہو تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، وضو کرو میرے قرآن کو اٹھاؤ اس کو کھولو اس میں جھومو اس کو چومو، تم آج سے لے کر صبح قیامت تک جس سوال کا بھی جواب چاہو گے میری کتاب تمہارے ہر سوال کا جواب دیتی نظر آئے گی۔ اگر تم روز عبادت کا پوچھو گے قرآن بتائے گا، روز عزت کا پوچھو گے قرآن بتائے گا، انبیاء کے ادوار پوچھو قرآن بتائے گا، تاریخ کے قصے پوچھو قرآن بتائے گا، جغرافیہ کا علم پوچھو قرآن بتائے گا، تم آج سے لے کر صبح قیامت تک جس سوال کا بھی جواب چاہو گے میری کتاب تمہارے ہر سوال کا جواب دیتی نظر آئے گی۔ اور میں بھی تمہیں قرآن کے دروازے پہ لے چلوں اور قرآن کے دروازے پر دستک دے کر پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب تو ہمیں اپنا نام تو بتا، تو پوچھتی ہے کہتے پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے، میں نے پوچھا اے قرآن تیرا نام کیا ہے، تو بھی خود جواب دیتی ہے میرا نام پوچھنا چاہتے ہو الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن حکمت کا بہتا ہوا دریا ہوں، میرا نام پوچھنا چاہتے ہو یاسین والقرآن الحکیم، میرا نام قرآن حکمت کا بہتا ہوا سمندر ہوں، اے قرآن تیرا شان کیا ہے، تو بھی خود جواب دیتی ہے میرا شان پوچھنا چاہتے ہو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، میرا شان میرا روح میرا دبدبا یہ ہے کہ اگر خدا مجھے پہاڑوں پر اتار دیتا وہ بھی میری حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اے قرآن تیرا اصلی مقام کیا ہے، تو بھی خود جواب دیتی ہے میرا اصلی مقام پوچھنا چاہتے ہو، قرآن مجید فی لوح محفوظ